جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو 12 دن جنگ چلی وہ اپنے آپ میں ایک پہیلی ہے۔ جی بالکل۔ سب سے عجیب بات شاید یہ تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو تینوں مطلب ایران، اسرائیل اور امریکہ تینوں کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے۔ ہاں، یہ واقعی ایک عجیب صورتحال تھی۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ جی، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ تنازع اچانک شروع کیسے ہوا، پھر اہم واقعات کیا تھے، امریکہ کا کردار، اور یہ اتنی ہی تیزی سے ختم کیسے ہو گیا۔ جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ اور بنیادی سوال تو ذہن میں آتے ہیں کہ کیا واقعی ایران جوہری ہتھیار بنانے کے اتنا قریب تھا؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ یا پھر کیا حملے کی وجہ کچھ اور تھی؟ جیسے وہ نتن یاہو پر کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، کیا ان کا کوئی تعلق تھا؟ یہ سب نکات اہم ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 13 جون 2025 سے۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا، ایران پر حملہ۔ جی، اور بظاہر کوئی آپ کہہ لیں فوری وجہ یا اشتعال انگیزی نہیں تھی۔ انہوں نے ایران کے جوہری، فوجی اور کچھ دوسری اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کافی ایرانی سائنسدان اور فوجی کمانڈر بھی مارے گئے۔ اسرائیل نے کہا جی یہ دفاع خود اختیاری ہے، جواز یہ دیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب تھا، اور وہ IAEA کی ایک لیکڈ رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا۔ جی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم کی قابل ذکر مقدار ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق خود IAEA کے جو سربراہ تھے اور شروع میں امریکی DNI بھی، ان کا ماننا تھا کہ ایران اس وقت مطلب فعال طور پر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا۔ اچھا، ہاں تو یہ تو پھر 2003 والی بات ہو گئی، عراق والی۔ بالکل، ذہن فوراً ادھر جاتا ہے۔ وہاں بھی WMDs کا دعویٰ تھا جو کبھی ملے نہیں۔ تو صرف شبہ پر حملہ کرنا یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ خیر، اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے بھی جواب دیا، میزائل اور ڈرون سے۔ جی، جواب تو آنا تھا۔ اسی دوران امریکی صدر ٹرمپ بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے ایران سے کہا کہ بھئی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دو۔ اور دھمکی بھی دی کہ اگر نئے جوہری معاہدے پر راضی نہیں ہوتے تو امریکہ خود کارروائی کرے گا۔ اور پھر امریکہ نے کارروائی کی بھی 21 جون کو۔ جی ہاں، 21 جون کو B-2 اسٹیلتھ بمبارڈ طیاروں سے وہ جو GBU-57 بنکر بسٹر بم ہیں وہ گرائے گئے۔ اچھا، وہ زمین میں بہت گہرائی تک مار کرتے ہیں؟ جی، خاص طور پر زیر زمین تنصیبات کے لیے۔ ایران کی فردو، نتنز اور اصفہان میں جو جوہری سائٹس تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ٹرمپ نے کیا کہا اس پر؟ صدر ٹرمپ نے تو اسے شاندار کامیابی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ مکمل تباہی؟ اچھا، یہ تو بہت سنگین معاملہ ہو گیا۔ جی، لیکن پھر کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ 23 جون کو ایران نے قطر میں جو امریکہ کا بڑا اڈا ہے العدید، اس پر حملہ کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہ حملہ انہوں نے پہلے بتا کر کیا، پیشگی اطلاع دے کر، جس سے نقصان بہت کم ہوا۔ تو یہ ایک طرح کا اشارہ تھا ہے نا کہ شاید ایران جنگ کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا، شاید اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ایک علامتی کارروائی تھی۔ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن 24 جون کو صدر ٹرمپ نے اچانک مکمل جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ بس جنگ ختم؟ جی، بس۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تینوں لیڈر خامنئی، ٹرمپ، نتن یاہو سب اپنے اپنے عوام کے سامنے ایسے پیش آ رہے تھے جیسے وہی فاتح ہیں۔ ٹرمپ نے تو شاید نوبل انعام کا بھی اشارہ دیا۔ جی ہاں، بالکل، کہا کہ میں نے ایک اور جنگ رکوائی جیسے پاکستان بھارت کی رکوائی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پس پردہ کیا چل رہا تھا؟ وہ نتن یاہو والے کیسز کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، وہ ٹائمنگ بہت قابل غور ہے۔ اسرائیلی حملے سے صرف 10 دن پہلے نتن یاہو سے عدالت میں جرح شروع ہوئی تھی۔ اچھا؟ جی، اور اطلاعات تو یہ تھیں کہ انہوں نے کوئی تقریباً 1800 بار کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ اوہ! تو الزامات تو یہی تھے یا قیاسرائیاں کہ شاید وہ اقتدار میں رہنے اور جیل سے بچنے کے لیے جنگ کو استعمال کر رہے ہوں۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ ٹرمپ نے بعد میں اسرائیل سے کہا کہ نیتن یاہو کے کیسز ختم کر دیں۔ جی، یہ بات بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ تو ٹرمپ کا اپنا کردار بھی بڑا پیچیدہ لگتا ہے، ایک طرف امن کروانے والے، دوسری طرف بالکل تضادات سے بھرا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف وہ امن کا نوبل انعام چاہتے ہیں،
دوسری طرف یہی ٹرمپ تھے جنہوں نے 2018 میں وہ ایران جوہری معاہدہ JCPOA ختم کیا تھا، جو اوباما کے دور میں ہوا تھا۔ جی 2015 والا۔ اسی معاہدے سے نکلنے کے بعد تو ایران نے یورینیم افزودگی دوبارہ تیز کی تھی، جو پھر اس حالیہ تنازع کا ایک بہانہ بنی۔ اور امریکی حملے نے کیا واقعی ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا جیسا ٹرمپ نے دعویٰ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ پینٹاگون کی جو ابتدائی رپورٹ تھی اس کے مطابق ہاں، بنیادی ڈھانچے کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن پروگرام کے جو اہم حصے تھے وہ محفوظ رہے۔ شاید پروگرام کچھ مہینے پیچھے چلا گیا ہو۔ تو پھر اس حملے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ کیا اس طرح کے حملے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکتے ہیں، یا الٹا ان کا عزم اور پکا ہو جاتا ہے، جیسے شمالی کوریا کی مثال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پاس ہتھیار آ جائیں تو پھر شاید کوئی حملہ نہ کرے۔ اور وہ جو 2015 والا معاہدہ تھا JCPOA، وہ تو یہی کر رہا تھا نا، ایران کو ہتھیاروں سے دور رکھ رہا تھا، بدلے میں پابندیاں ہٹ رہی تھیں۔ جی، بظاہر تو یہی مقصد تھا۔ ٹرمپ نے اسے خراب معاہدہ کہہ کر ختم کر دیا۔ شاید اس میں، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں، اوباما کی میراث مٹانے کا عنصر بھی شامل ہو۔ تو اب آگے کیا؟ کیا کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا ٹرمپ انتظامیہ، جن کے امریکہ فرسٹ والے حامی شاید اس فوجی مداخلت سے زیادہ خوش نہ ہوں، کیا وہ سفارتکاری کی طرف واپس آئیں گے؟ یہ ملین ڈالر سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ 12 دن کی جنگ کئی تضادات سے بھری تھی۔ اچانک شروع، اچانک ختم، کئی فاتح اور اصل محرکات پر بہت سے سوالات۔ جی، نتن یاہو کے ذاتی مسائل، ٹرمپ کی اپنی پالیسیاں اور خواہشات، ان سب نے مل کر صورتحال کو بہت پیچیدہ بنا دیا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ماضی کے تجربات جیسے عراق 2003 اور موجودہ انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی اگر تضاد ہو تو کیا صرف شبے کی بنیاد پر فوجی کارروائی کا فیصلہ درست ہے؟ خاص طور پر جب سفارتی راستے موجود ہوں، جیسے پچھلا معاہدہ تھا۔ بالکل۔ بین الاقوامی تعلقات میں ثبوت کی نوعیت اور پھر فیصلہ سازی کا عمل، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔